بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلا پروگرام جو واعظ و نصیحت کے حوالے سے چل رہا تھا وہ جہاں اختتام پہ پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ صاحب گفتگو کرتے وقت چاہے آپ ممبر پہ بیٹھے ہوں، چاہے آپ روسٹرم پہ کھڑے ہوں، چاہے آپ فرشی نشست میں ہوں، گفتگو کرنے کا انداز جو ہے سلیقے کا ہو اور اس میں وہ رعب، جلال، دبدبہ کہ سننے والا جو ہے وہ آپ کی شخصیت کے رعب میں کانپتا رہے، نہ وہ آپ سے کوئی سوال کر سکے، نہ اس کی بات کو سمجھ میں آئے، اور پھر الفاظ کا انتخاب کہ سننے والے کو ایسا نہ ہو کہ لگے کہ مجھے ہی تو کہہ رہے ہیں یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو کچھ اور تھا۔ وہ جب کوئی بات کرتے تھے محفل میں، ارشاد فرماتے تھے تو کسی کے اوپر اگر تنقید بھی کرنی ہو تو کہتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ کون ہیں یہ کسی کو نہیں پتہ، جس آدمی کو کہا جا رہا ہے وہ بیٹھا ہے محفل میں، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کرنے لگیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں گفتگو، واعظ و نصیحت کے سلیقے سیکھنے چاہیے۔ پچھلے پروگرام کے ریکیپ کے لیے میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں، اس پہ ہمیں بہت سی باتیں ہوئی تھیں، تو میں چاہوں گا کہ شجاع صاحب اس کا ریکیپ دے لیں، پھر اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ آپ جاہو جلال میں تو نہیں ہیں؟ ہمیں تو سمجھایا گیا کہ یہی ختم ہوا تھا، جلال کے ساتھ جمال ضروری ہے۔ جمال بھی ضرور، خوش خلقی بھی ضروری ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں اس سے پچھلے پروگرام کے تسلسل میں کلام آگے بڑھ رہا تھا اور مشترکہ امور کی دعوت دینے پر ہم نے کلام کیا، اور اس میں سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ کا حوالہ ہم نے دیا کہ جہاں اہل کتاب سے بھی کلام کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ مشترکہ امور پر بات کرو، تو ہم مسلمانوں میں تو اکثر مشترکہ امور ہیں تو ہمیں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ ایک بنو قریظہ کے واقعے کا ہم نے ذکر کیا کہ جہاں کچھ صحابہ کرام نے عصر کی نماز راستے میں ادا کر لی اور کچھ نے بعد میں جا کر قریظہ کے علاقے میں ادا کی، اور نبی علیہ السلام کے سامنے جب دونوں باتیں آئیں تو آپ نے دونوں کو درست قرار دیا۔ علمی اختلاف کا علمی دلیل کی بنیاد پر ہونا اور پھر اس کو گوارا کیا جانا، یہ دلیل ہمیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے ملتی ہے۔ تدریج کا ذکر آیا اور اس میں ہم نے قرآن کریم کا بھی حوالہ دیا کہ احکامات تدریجاً آئے، ایمانیات کا بیان پہلے آیا اور پھر احکامات کا تقاضا آیا۔ احکامات میں بھی کچھ چیزوں کی ممانعت کا معاملہ دیکھیں، مثلا شراب کی ممانعت، وہ بھی تدریج کے اعتبار سے بات سامنے آئی۔ پھر سیدنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم جو آپ نے عطا فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب جانا یمن کی طرف ذمہ دار بنا کر بھیجے گئے تو پہلے ایمان کی دعوت دینا، کلمہ قبول کر لیں تو نماز کا تقاضا کرنا، پھر ان سے زکوٰۃ کا تقاضا کرنا، یہ تدریج کے بعد۔ یہ ذکر بھی آیا کہ تدریج کے لیے سب سے بڑی خود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں قرآن کریم نازل نہیں کیا، 23 برس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ ہاں ہم جب پبلک فورمز پر ہوں گے، جیسے یہ ہمارا ایک فورم ہے، جنرل پبلک دنیا بھر میں اس پروگرام کو دیکھ رہی، تو ہم عموم کے اعتبار سے بات کریں گے، لیکن جہاں جہاں ہمارے زیر تحت جو لوگ ہیں، اولاد بھی ہے، شاگرد بھی ہیں، مسجد کے امام کے مقتدی بھی ہیں، تو ان کے بارے میں جن کو ہم جانتے ہیں ان کے ساتھ ون بائی ون تدریجاً عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر بات ہوتے ہوتے یہاں تک آئی جو آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ ہمیں عمدہ اخلاق سے، سلیقے سے کلام کرنے کو بتایا گیا، اور اس پر ہم نے بات کی تھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کی روشنی میں، بصیرت کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اس کے تناظر میں ہم نے سمجھا کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ لوگوں کا بہرحال قیمتی ہوتا ہے، خواہ ہم میڈیا پر بیٹھے ہوں، ہم ممبر پر بیٹھے ہوں، پبلک فورمز پر بیٹھے ہوں، سینکڑوں ہزاروں لوگ اگر سن رہے ہیں تو ان کی تو اوقات بہت زیادہ، اگر جمع کرے تو ہزاروں لاکھوں منٹس بن جاتے ہیں، تو بیان کرنے والے کو تیاری کے ساتھ اہتمام کر کے بیان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر بات آخری جو چل پڑی تھی، جس کو بھی اور آگے ہم بڑھائیں گے، کہ کچھ مرتبہ ہمیں غور کرنے کو، دیکھنے کو ملتا ہے، معاف کیجیے گا موقع، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ وعظ کرنے، نصیحت کرنے، تدریس کرنے، تعلیم دینے، تبلیغ کرنے، دعوت دینے کے منصب پر فائز ہیں، کئی مرتبہ کچھ لوگ ایسا ان کا طرز عمل ہوتا ہے، چہرہ بڑا سپاٹ ہوتا ہے اور غصہ ہی ہر وقت طاری ہوتا ہے،
اور ایک خاص مزاج لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ حضرت کا جلال بہت زیادہ ہے، تو بھائی وہاں تو بیٹھنے کا دل بھی نہیں کرتا. یا آپ نے بھی فرمایا کہ آدمی کانپتا رہتا ہے، آدمی بیچارہ ڈرتا رہتا ہے. اور ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسکراتا چہرہ آپ کا تھا. ہاں، واعظ اور نصیحت کے دوران کبھی کبھی حضور علیہ السلام کا چہرہ انور بھی سرخ ہوتا. کب ہوتا؟ جب اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہوتے، جب نافرمانیاں ہو رہی جاتی. سب سے بڑھ کر غصہ حضور کو آتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس پر نکیر بھی فرماتے. عموم کے اعتبار سے حضور کا چہرہ مسکراتا ہوتا. بچے بھی آ کے آپ سے لپٹ جاتے، کوئی ٹانگ سے لپٹ جاتا، کوئی آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا. اب وہ جلال کے بدو بھی محفل میں بیٹھ کے پہ در پہ سوال کر لیتے تھے، پہ در پہ سوال کر لیتے، اور آپ ناگواری کا مظاہرہ نہیں فرماتے تھے. کبھی آ کے کوئی چادر بھی آپ کی پکڑ لیا کرتا تھا. بدو ہوتا تھا جس کی تربیت ابھی اتنی نہیں ہوئی، اس قدر معاملہ تھا. تو ہم یہ کہیں کہ جلال ایسا کہ حضرت سے بات بھی نہیں کی جا سکتی، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں جا سکتا، ان سے کوئی پوچھا بھی نہیں جا سکتا، ان کے پاس بیٹھا بھی نہیں جا سکتا. تو یہ جلال ان کو مبارک ہو. جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے جو ہمیں بات ملتی ہے، وہاں ایسے جلال کی گنجائش نہیں ہے. جو شمع بھڑک رہی ہو اس کے گرد پروانے نہیں آتے ہیں. جس شمع کی لو سیدھی رہتی ہے، روشنی دے رہی تھی، پروانے صرف اسی کے گرد آتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا نا؟ تو وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک نور کی شمع، ایک مشل ہے. پروانے جوق در جوق اس کے گرد آئے. قرآن نے پھر کہہ بھی دیا کہ جب لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے تھے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا. تو یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم، تدریس، دعوت سے ہمیں بات ملتی ہے کہ مسکراتا چہرہ بھی، لوگوں سے گھل مل جانا بھی، لوگوں کو موقع ہونا کہ بات چیت کر سکیں، سوال کر سکیں، ساتھ بیٹھ سکیں. یہ انداز حضور علیہ السلام کے ہمیں ملتا ہے. یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہاں کوئی بیریئرز نہیں ہیں، یا کوئی پروٹوکولز کا معاملہ نہیں ہے، یا کوئی ہرڈلز کا معاملہ نہیں ہے، یا کوئی ایسا کوئی حصار نہیں طاری کیا گیا ہے کہ لوگ پریشان ہوں، لوگ دبدبے کا اور روب کا شکار ہو جائیں، جلال کا شکار ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، کپ کپانے لگیں، بات کر نہ سکے. ایسا کوئی ان نیچرل قسم کا، آرٹیفیشل قسم کا معاملہ حضور علیہ السلام کی مجالس میں بالکل نہیں نظر آتا. اور علم والوں کی مجالس میں بھی ویسے بھی نظر نہیں آتا ہے. اور کئی واقعات جو ہیں میں نے پڑھے ہیں، ظاہر ہے میں اسے یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا. کئی ایسے واقعات کہ کسی صاحب نے فتویٰ لینا چاہا ایک مفتی اعظم صاحب سے، اور ان کے دروازے پہ گئے اور جا کے بیل بجائی، ان سے جا کے ایک مرتبہ پوچھا، پھر نیچے آ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے، پھر بیل بجائی. کوئی 8-10 مرتبہ اوپر گئے، نیچے اترے، اوپر گئے، نیچے گئے، ایک ہی سوال کو گھما گھما کے پوچھتے رہے. جب وہ مفتی صاحب تنگ آ گئے تو کہنے لگے بھائی بات سنو، پہلے تسلی سے سارے جو تذبذب ہیں وہ دور کر لو، پھر اس کے بعد جانا. کہنے لگا حضرت تذبذب دور نہیں کرنا تھا، مجھے تو آپ کی حلم و بردباری دیکھنی تھی کہ آپ چڑ تو نہیں جاتے. تو اہل علم جو ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ علم تو آدمی کو بہت ہی عجز، انکساری اور ٹھنڈا پن اور ظرف سکھاتا ہے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، وہ ہو بھی سکتا ہے. ہم جیسے جو 2-4 کالڈ پڑھے لکھے لوگ آ گئے نا دنیا میں، اب تو خیر وہ میڈیا، سوشل میڈیا آ گیا، تو ہم جیسے ہر آدمی نے جو ایک چینل بنا لیا ہے اور وہ اسکالر بن گیا ہے، اللہ معاف رکھے. تو یہ جو ہے سارا یہ علم کا رعب جو ہے، یہ جعلی رعب. جہاں علم کا رعب ہو سمجھ لیجیے کہ وہاں علم کھوکھلا ہے. جس کو رعب کی صورت پیش آ رہی، اس کا مطلب ہے بیچارے کا سالڈ بنیاد نہیں ہے، کھوکھلا پن ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین. قرآن نے بھی کہا، سورہ نحل ہے غالباً، سورہ نحل کی آیت نمبر 125 ہے کہ حکمت کے ساتھ، معزت کے ساتھ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ. یہ آیت کریمہ بڑا اہم مقام ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی دعوت کا حکم کہاں ہے قرآن میں؟ اس آیت میں حکم بھی ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ واعظ کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جدال کرو، مباحثہ کرو، ڈائلاگ کرو، مگر اس طریقے پر جو احسن، سب سے بہترین ہو. یہاں کج بحثی نہ ہو. اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی بات نہ. ہمارے ہاں کج بحثی بہت ہوتی ہے. وہ تم نے یہ کہا تھا نا، لو سنو 4 دلیلیں، اور پھر جو ہم سناتے ہیں نا کھری کھری،
اس کا علمیت سے تعلق نہیں تھا، اس کا پتھر بازی سے تعلق اللہ تھا۔ محفوظ رکھے۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آیت کریمہ بڑا اہم مقام ہے، اس میں 3 قسم کے طبقات کا ذکر بھی ہے، اگر اس کو تھوڑا سیلیبریٹ کیا جائے۔ البتہ شروع میں الفاظ کے ادعو الی سبیل ناظرین ربک، یہی ہمارا موضوع جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اب قرآن اس سلسلے میں ہماری کیا تربیت کر رہا ہے اس پہ ملاحظہ فرمائیے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے دعوت دینے کا۔ ہم نے سمجھا کہ ہمارے فرائض جو ہیں وہ صرف چند نمازیں ادا کر لینے تک محدود ہیں، زکوٰۃ دے دینے تک محدود ہیں، وہ تو خاص وہ فرائض ہیں جو متعین انداز سے مقرر کر دیے گئے۔ کچھ عموم کے اعتبار سے مستقل ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی جن میں دعوت دین کا فریضہ بھی شامل ہے۔ ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے، اب دعوت دین کا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، جب ہم دعوت کا کام کرنے اٹھیں گے تو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کو بہت عمدگی سے الیبوریٹ کیا ہے کہ 3 قسم کے بنیادی طور پر طبقات معاشرے میں ملیں گے۔ ایک طبقہ ہوتا ہے جو صاحب علم بھی ہوتا ہے، علم والے ہوتے ہیں، جہاں دیدہ ہوتے ہیں، فلسفے بھی کچھ انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں، انٹلیکچولز ہوا کرتے ہیں، اور وہ دلیل کی زبان میں بات کو سنتے ہیں۔ تو حکمت صرف حکمت عملی کا نام نہیں ہے، لفظ حکمت اپنی جگہ بڑا قیمتی لفظ ہے۔ دیکھیے عربی اسلوب میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے بیسک، اور اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، عین لام میم، اس سے علم بنتا ہے، ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں عالم بنتا ہے، تھوڑا اضافہ کرے تو معلوم بنتا ہے، یعنی ایک مصدر ہوتا ہے جہاں سے لفظ نکلتے ہیں۔ تو ایک 6 حرفی بنیادی لفظ ہوگا، مادہ جسے کہتے ہیں، عربی گرامر سکھاتے ہوئے اس سے پھر بہت سارے الفاظ بنتے ہیں۔ تو حکمت کا جو لفظ ہے ہا کاف میم، حکم اسی سے بنتا ہے، اس میں پختگی کا مفہوم بھی ہوتا ہے، استحکام مضبوطی کو کہتے ہیں، مستحکم مضبوطی کو کہا جاتا ہے۔ تو حکمت کیا ہے؟ شعور کی پختگی، غور و فکر کی صلاحیت کا پختہ ہونا۔ تو معاشرے میں ایک وہ طبقات ہوتے ہیں، اس طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جو شعور رکھنے والے، غور و فکر کرنے والے، دلیل کی زبان سمجھنے والے، دلیل کی زبان میں بات کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ قرآن ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ہمیں تعلیم عطا کرتا ہے اور کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ۔ یہ معاشرے میں تھوڑے سے ہوتے ہیں لیکن ان کی حیثیت ویسی ہی ہوتی ہے جیسے جسم میں دماغ کی ہوتی ہے۔ یہ صاحب الرائے لوگ ہوتے ہیں، صاحب الرائے لوگ ہوتے ہیں، اور لوگ ان ہوتے کی بات کو سنتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں۔ ہاں وہ غلط بھی کہہ سکتے ہیں کبھی، آرگومنٹ بھی کرتے ہیں، ان کو دلیل ہوتی ہے۔ ہاں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو معاشرے کا برین ٹرسٹ کہا جا سکتا ہے، انٹلیکچولز کہا جا سکتا ہے۔ ان سے ان کی سطح پر بات کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور ایک اور اہم پہلو یہ ہے، یہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جسم میں دماغ کا وزن کتنا ہے؟ چند گرام، لیکن یہ دماغ آپ کے میرے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ کہیں آپ گھر میں، آفس میں کہیں ہوتے ہیں اور آپ کی نگاہ ایک طرف ہوتی ہے، ہاتھ دوسری طرف ہوتا ہے، اگر میرا ہاتھ یوں ٹچ ہوتا ہے تو میرا دماغ سگنل دیتا ہے کہ یہ گلاس ہے، تو میں اس کو پکڑ لیتا ہوں۔ لیکن اگر دماغ سگنل دے کہ یہ چھپ کریے تب کیا ہوتا ہے؟ بھاگو یہاں سے۔ اب یہ چھوٹا سا سگنل دماغ سے آیا اور 70-80 جتنا بھی کسی کا وزن ہو وہ بندہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ دماغ پورے وجود کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کا ایک سوچنے سمجھنے والا طبقہ، انٹلیکچولز کا طبقہ، صاحب الرائے بلکہ پہلے میں کہوں افراد، وہ ہیں جو معاشرے کا برین ٹرسٹ ہوتے ہیں، یہ ہیں جن کے پیچھے معاشرہ چل رہا ہوتا ہے۔ ان کو دلیل سے دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں جذباتی تقریر نہیں چلتی، یہاں جوش نہیں ہوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور مجھے جو ہے کنٹرول روم سے میرے سارے جوش کو ہوش میں بدلنے کی کوشش کی گئی کہ وقفہ آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک انٹلیکچول طبقہ ہوتا ہے، صاحب الرائے لوگ ہوتے ہیں، ان کا علم بھی معاصر علم ہوتا ہے، یعنی چیزوں پر دسترس ہوتی ہے، یہ سوچنے رائے بنانے کے قابل ہوتے ہیں، رائے دینے کے قابل بھی ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں جوش نہیں ہوتا، ہوش ہوتا ہے، یہ آرگومنٹ کرتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے داعی کے پاس دلیلیں ہونا اور بھرپور تیاری ہونا ضروری ہے۔ بالکل۔ تو یہ سورہ نحل آیت نمبر 125 میں 3 قسم کے طبقات میں سے پہلے کا ذکر وقفے سے پہلے ہو رہا تھا
کہ سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو حکمت کے ساتھ دلائل کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کام اس معنی میں آسان کیا ہے کہ دلائل جا بجا قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ ڈائلاگ، گفتگو، آرگومنٹس، اعتراضات، ان کے جوابات خود حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو بیسک دلائل تو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہاں، ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں فلسفوں کا بڑا بیان چلتا ہے، اور ان فلسفوں کے اثرات ہمیں معاشروں میں نظر آتے، تو اس فلسفیانہ سطح پر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کی دعوت کو دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ کبھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس وقت جو یونانی فلسفے تھے اس کی جب بھرمار آئی، مسلم ورلڈ اس کے زیر اثر آنے لگا، تو اس فلسفے کو اسی فلسفیانہ زبان میں رد کرنے کی کوشش کی تھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر ہمارے اسلاف نے۔ آج جو مغربی فلسفے، بے خدا تہذیب میں پروان چڑھنے والے فلسفے، جن کی بھرمار اب ہمارے مسلم معاشروں پر بھی آ رہی ہے، اور ایتھیزم کا معاملہ، خالق کے کائنات کے انکار کا معاملہ، غیر مسلم معاشرے کے مسلم معاشروں میں مباحث شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمارے عقیدے کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ان کا جواب اس سطح پر دینے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہر کسے باشد کی بات نہیں ہے، ہر آدمی کا سناکس کی بات نہیں ہے، ہر آدمی کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں اور یہ کرنے کا کام ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسی کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں۔ جی۔ اور اگر ہم جیسے دو چار لوگ بیٹھ جائیں نا، تو ہم صرف دین کا جو ہے وہ امیج خراب کریں گے۔ اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ان تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر دین کے حوالے سے بھرپور تیاری اور معلومات اور علم نہیں ہے تو اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جی، نقصان کا باعث ہے، نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور اس میں بہرحال صرف وہ ادارے نہیں کہ جہاں تعلیم و تعلم کی محافل سجتی ہیں، جہاں پر تخصص لوگ کرتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں، صرف وہ ادارے نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ریاستوں کی سطح پر کرائے جانے والا یہ کام ہے کہ آج کی اس دنیا کے اندر دلیل مانگتی ہے دنیا، ان دلائل کے میدان میں دلائل کے ساتھ دین کو پیش کرنے کا تقاضا ہم سے ہمارا دین کرتا ہے۔ یہ کم لوگ ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ایک ایک بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ غور کریں، انبیاء اور رسول علیہم السلام کو جب اللہ پیغمبر بنا کر بندوں کی طرف بھیجتا، تو یہ انبیاء اور رسول معاشرے کے صاحب اثر طبقات کو بھی دعوت دیتے تھے، وقت کے حکمرانوں کو، وقت کے سرداروں کو بھی دعوت دیتے تھے۔ وہ شعور والے لوگ تھے، وہ علم رکھتے تھے، فہم رکھتے تھے، عقل رکھتے تھے اور اختیار بھی رکھتے تھے۔ اگر وہ بدلتے تو سارے معاشرے بدل جائیں گے، قبیلے کا سردار بدلے گا، پورا قبیلہ بدل جائے گا۔ تو یہ کرنے کا کام، چند لوگ ہوتے ہیں یہ انٹلیکچوئلز، لیکن میں ایک ایک آدمی بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مانگا ہے نا، اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام ابو جہل کا نام، اللہ دونوں میں سے ایک تو مجھے عطا کر دے۔ ہاں، حضور نے سیدنا بلال پر بھی محنت کی رضی اللہ عنہ، خباب بن ارد پر بھی محنت کی رضی اللہ عنہ، غلام اور کنیزوں پر بھی محنت کی، وہ بھی مستقل کرنے کا کام ہے، لیکن یہ بھی کرنے کا کام ہے کہ معاشرے کے صاحب فہم اور صاحب اثر اور صاحب علم اور صاحب اختیار طبقات تک بھی دلائل کے ساتھ دین کی بات کو پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو جب بادشاہ سیدھا ہو جائے گا، پوری رعایت ٹھیک ہو جائے گی، صاحب اختیار سیدھا ہو جائے گا، نیچے والے ٹھیک ہو جائیں گے، قبیلے کا سردار سیدھا ہو جائے گا، نیچے والے سیدھے ہو جائیں گے، اثر رکھنے والا کوئی وڈیرا جاگیردار بڑا ہے اپنے علاقے کا، محلے کا، خاندان کا، وہ سیدھا ہو جائے گا، نیچے والے سیدھے ہو جائیں گے۔ ان افراد کو بھی ٹارگٹ کر کے دعوت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پہلا طبقہ کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے دلائل کے ساتھ، حکمت کے ذریعے سے۔ یہ پہلا طبقہ ہے۔ پھر کچھ متوسط لوگ ہیں، کچھ بالکل جو ہے دوسرے پہلو پر وہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہے نا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک اعلیٰ طبقہ ہے، ایک درمیانی طبقہ ہے اور ایک نچلا طبقہ ہے۔ تو ہر معاشرے میں، جسے ہم بہت پڑھا لکھا معاشرہ کہتے ہیں نا، بڑی بڑی جو جدید اور ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں بھی یہ طبقات اسی طرح ہوتے ہیں، اور پہلا طبقہ بہت ہی کم ہوتا ہے، چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ کی جائے تھے دوسرے طبقے پر، دوسرے طبقے پہ بات کریں۔ پہلے میں ڈیفائن بھی کر دیتا ہوں۔ پہلا طبقہ ہم نے کہا شعور رکھنے والے، غور و فکر کرنے والے، دلیل کی زبان سمجھنے والے۔ دوسرا طبقہ عوام الناس کا، اور یہ بڑا طبقہ ہوتا ہے، 90% یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں میں نہ مانوں، نہ کھیلیں گے، نہ کھیلنے دیں گے، نہ مانیں گے، نہ ماننے دیں گے۔ ان پر الگ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جو درمیان میں طبقہ ہے نا عوام الناس کا، اس کے بارے میں قرآن کہہ رہے والموعظۃ الحسنہ،
اور عمدہ واعظ کے ذریعے سے اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ واعظ کو ہم نے کیا سمجھا تھا؟ وہ بات جو دل سے کہی جائے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور یہ بات جس کو آپ نے تھوڑی دیر پہلے غالباً کہا تھا کہ یہ تو پیشن کا معاملہ ہے، بات دین کی کرنی ہے تو پیشن کے ساتھ ہونی چاہیے، ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ایمان اور عقیدے کے ساتھ، ایمان اور یقین اور عقیدے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اچھا، تو یہ ہم کہہ رہے ہیں دوسرا طبقہ۔ کیوں بھلا؟ عوام الناس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ فلسفے نہیں آتے۔ عام افراد جو ہوتے ہیں معاشرے میں، اور اکثر وہ ہوتے ہیں، ان کو زیادہ فلسفے سمجھ نہیں آتے۔ ان کو کیا پتا کہ فلاں کانٹ نے کیا کہا ہے، اور فلاں نیٹشے نے کیا کہہ دیا ہے، اور فلاں اس نے نیپولین نے کیا بول دیا تھا۔ ان بیچاروں کو کچھ نہیں پتا، اور ان کے اثرات کا بھی زیادہ نہیں پتا۔ وہ تو بس آپ کھیلنے کو، معاف کیجئے گا، یہ کھیلنے کو ایک تماشا دے دیں، وہ پوری کائنات یہی ہوتی ہے ان کی۔ حالانکہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ اتنا سستا آج ان چیزوں کو جو کیا گیا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ اور ان کھیل تماشوں میں جو قوم کو لگایا جا رہا ہے، بلکہ انسانیت کو لگایا جا رہا ہے، تو پیچھے بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے اپنے مقاصد اس کے پیچھے ہیں۔ تھنک ٹینک ہے باقاعدہ جو کام کر رہا ہے، بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، ٹینک بنے ہوئے بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں جو پیچھے کام کر رہے ہیں۔ عوام تو اسی کو سمجھتی جناب اس دور کی بڑی زبردست ایجاد ہے، اور بڑا زبردست کام ہوا، بڑی زبردست ٹیکنالوجی آ گئی، اور ہم دیکھیں یہاں بیٹھے، یہ اصل میں کنٹرولنگ اتھارٹی، ہاں جی، اصل بات یہ ہے، یہ ہے کنٹرولنگ اتھارٹی، ساری دنیا کو اس کے ذریعے کنٹرول کیا جائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس سے کنٹرول کیا جائے۔ دماغ کنٹرول ہو رہے ہیں، اب تو آپ کے ہمارے تہذیب میں کنٹرول ہو رہی ہے، آپ کے ہمارے سارے ڈیٹا کنٹرول ہو رہے ہیں، اور وہ ڈیٹا سے انالیسس کیا جاتا ہے، پھر کیا سوچ ان کو دینی، اس سوچ کو اس کے ذریعے پروان چڑھائے۔ بہرحال تو عوام کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو زیادہ فلسفوں کا، ان چیزوں کا، علمی دلائل کا نہیں پتہ ہوتا۔ وہ تو بات سمجھتے ہیں یا سنتے وہ ہیں جو دل سے بات کہی جاتی، جو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر لے، ان کے مطلب کی بات کر دے، ان کو خیر کی بات کہہ دے، ان کے نفع کی بات کر دے، اور اچھی طرح گفتگو کر لے، دل کو جیتنے والی بات کر لے، وہ اس کے ہو جاتے ہیں، جان بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو کہا جائے گا والموعظۃ الحسنہ، عمدہ وعظ و نصیحت کے ذریعے۔ یہ عظیم اکثریت کا معاملہ ہے، اور اس عظیم اکثریت کے سامنے جو شخص داعی ہے، داعی دین ہے، دین کی دعوت کا کام کرنے چلا ہے، اس کا اخلاص، اس میں دلجوئی کا جذبہ، اس میں ہمدردی کا جذبہ، اور اس کے عمدہ اخلاق، یہ وہ شے ہے جو اگلے کے دل کو جیت لیتی ہے، اور وہ اس کی بات ماننے اور قبول کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں معاملہ ذرا سا بڑا مختلف ہوتا ہے، مجھے معاف کیجیے گا، میں کوئی خدا نخواستہ بدگمانی والی بات کرنے کا، عموماً تجربے میں یہ بات آئی ہے، ہمارے مولوی صاحبان ہمارے بڑے قابل احترام، ظاہر ہے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے وہ نہیں کر سکتے، ہمارے علماء کرام، ہمارے داعی جو ہیں، وہ یا تو بالکل جو ہے وہ ایک آدمی کو رد کر دیتے ہیں، یا اتنی بڑی علمی گفتگو شروع کرتے ہیں کہ وہ جو سامنے مقتدی بیٹھا اس کے پلے ہی نہیں پڑتی۔ تو اگر گفتگو میں سمجھ سے بالا تر ہوگی تو بے اثر ہوگی۔ بالکل، آپ کا علم اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح ہے آپ نے، لیکن اگر وہ اس کی سمجھ سے، آڈینس کی سمجھ سے بالا تر ہے تو پھر آپ کی ساری محنت رائے گاں ہے۔ جی، اسی کو ہم نے بار بار سمجھا نا اس حدیث کی روشنی میں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کے فہم کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق۔ اگر ایک ایسے افراد یا ایسے لوگوں کا گروہ میرے سامنے موجود ہے جو تعلیمی اعتبار سے کم علم رکھتے ہیں، تو مجھے زبان بھی وہی آسان ان کے سامنے استعمال کرنی چاہیے۔ ہاں، جب میں ان انٹلیکچوئلز کے درمیان ہوں تو ان کی زبان استعمال، انگریزی بھی کچھ شاید استعمال کر لوں گا، فلسفے کا حوالہ بھی دے دوں گا، اس وقت کے جو عالمی ایشوز ہیں ان میں جو مباحث ہیں ان کا بھی ذکر کر دوں گا، وہ ان کے لیول کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہاں میں انگریزی بولنا شروع کر دوں یا میں فلسفوں کی بات کرنا شروع کر دوں تو یہ بیچارے یا تو نیند میں آ جائیں گے یا جمائی لینا شروع کریں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے۔ تو ان کی میرا علم بہت ہوگا الحمدللہ، جو اصحاب علم کا آپ نے ذکر کیا، لیکن مجھے ذرا اپنے علمی سطح سے نیچے ان کی سطح پر آ کر گفتگو کرنا ہوگی، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب، جب ایک پہلوان کو حضور نے دعوت دی تھی، جی میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی، میں جو مسکرا رہا تھا اسی پہ آپ نے کہہ ہی دیا۔ چلیے جی، تو اس پہلوان نے کہا مجھے باتیں سمجھ میں زیادہ نہیں آتی، میرے ساتھ کشتی کر رہا ہوں، میں تو بس یہ میرا علم ہے، یہ میرا فن ہے، اس میں آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں آپ کو مان لوں گا۔ حضور نے پچھاڑ دیا اس کو، اچھا ایک چانس اور دے دیجیے، 2 یا 3 مرتبہ ہوا، اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھ دیا، ختم ہو گئی بات۔ بہرحال ہر دائی یہ تو کام نہیں کر سکے گا۔ نہیں ظاہر ہے آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ آ جائیں کشتی لڑنے کے لیے کہ آؤ بھائی کشتی لڑتے ہیں، کشتی علمی کشتی لڑنی ہے، اس کی سطح کی ایک چیز پتہ ہوتی ہے شجاع صاحب، اس میں ایک چیز جو بات ہو رہی ہے نا کہ سامنے والے کی سطح، ہمارے ہاں کمیونیکیشن میں، ابلاغ میں
اور ابلاغ کا علم جو ہے وہ خالصتاً قرآن کا علم ہے. قرآن نے ہمیں سکھایا سب کچھ. یہ تو سب بعد میں آیا, یہ سبجیکٹ تو بہت بعد میں آیا. اس میں ایک چیز ہوتی ہے SMCR, یعنی سینڈر یا سورس, جیسے آپ ہیں میسیج دے رہے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے میسیج کیا ہے, تیسری چیز ہے چینل, اور چوتھی چیز ہے ریسیور. اچھا, اس میں میسیج دینے والا, میسیج اور چینل سب بیکار ہیں. اصل چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ آڈینس ہے, ریسیور ہے. تو ریسیور کی ذہنی سطح, اس کی علمی استطاعت, اس کی ووکیبلری, اس کی زبان, اس کی پسند و ناپسند, سائیکالوجی, جب تک یہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے آپ کوئی اچھا میسیج دے نہیں سکتے, ضائع کر دیتے. صحیح بات ہے. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور جب ہم سب سے بڑا کام کر رہے ہیں, اللہ کی طرف بلانے کا کام کر رہے ہیں, تو اس کام میں تو ان باتوں کا بہت زیادہ لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے. کبھی کوئی بددو آتا تو آپ اس بددو کے اعتبار سے گفتگو کرتے. کبھی صحابہ کرام کو مثال سمجھانی ہوتی تو روزمرہ کے مشاہدات میں سے, بھائی تم سوچو کسی کے گھر کے باہر اگر ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل باقی بچے گا؟ نہیں. ابھی ہر ایک بندے کا مشاہدہ سب کو سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسی طرح جب بندہ دن میں 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے, 5 نمازیں ادا کرتا ہے, اس کے جسم سے بھی اللہ تعالیٰ میل کو بالکل صاف کر دیتا ہے. ہر ایک کو سمجھ آتی ہے بات. یہ اچھا, قرآن میں 2 طرح کی چیزیں بیان ہوئی ہیں, وعدہ بھی ہے, وعید بھی ہے. ایک وقفہ لے لوں پھر آ کے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی تھی کہ قرآن میں وعدہ بھی ہے, وعید بھی ہے, خوشخبریاں بھی ہیں, ڈراوے بھی ہیں. اب یہاں جو ہے ایک دائی جو ہے اس کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے اس کے بیان کرنے کا, کہ دونوں کے توازن کو برقرار رکھے. جب خوشخبری والی چیزیں تو بڑی رغبت کے ساتھ اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے ساتھ بیان کی جائیں تاکہ شوق پیدا ہو. دیکھیے, جہاں دعوت اور تبلیغ کا کام چلے گا وہاں تربیت کا کام بھی چلے گا. اور تربیت کا جو انداز قرآن حکیم اور نبی اکرم علیہ السلام کے احادیث سے ملتا ہے وہ ایک توازن والا پہلو ہے. بشارت بھی ہو اور انذار بھی ہو, خوشخبری بھی سنائی جائے اور ڈراوے بھی سامنے رکھے جائے. یہ دونوں اسلوب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہم گھروں میں دیکھ لیں, بچوں کو کبھی ترغیب دلا کر بھی پڑھایا جاتا ہے, پڑھوایا جاتا ہے اور تیاریاں کروائی جاتی ہیں ایگزامس کی, کبھی آنکھیں بھی دکھانا پڑتی ہیں. تو سختی نرمی کا امتزاج ضروری ہوتا ہے اس تعلق سے. اچھا, اب خود قرآن اس بات کی دلیل دیتا ہے ہمیں کہ بار بار جنت کا ذکر, جنت کی نعمتوں کا ذکر, جنت کی زندگی کا ذکر, جنت کے مزوں کا ذکر, جنت کے آرام کا ذکر, جنت کی وسعتوں کا ذکر, جنت کے حالات کا ذکر, جنت کے لباس کا ذکر, جنت کے کھانے پینے کا ذکر, جنت کے مشروبات کا ذکر, جنت والوں کی کیفیات کا ذکر, جنت والوں کے آرام کا ذکر, جنت والوں کے سونے کا ذکر. کیا کچھ نہیں جو قرآن بیان کرتا ہے ترغیب کے لیے, تشویق کے لیے, موٹیویشن کے لیے. لگے ہوں گے, ایسی نہریں بہ رہی ہوں گی. بالکل, شراب کی نہر بھی ہوگی, صاف شفاف پاکیزہ شراب کی نہر بھی ہے, دودھ کی نہر بھی ہے, پانی کی نہر بھی ہے, شہد کی نہر بھی ہے, اور پاکیزہ شراب کے فلیورز کا ذکر وہاں پر ملتا ہے. جنت کی حوروں کا اور ان کے حسن کا ذکر قرآن کرتا ہے. جنتیوں کے لباس کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے. وہاں کے ماڈریٹ موسم کا ذکر قرآن کرتا ہے. وہاں کے پھلوں کا ذکر کرتا ہے. وہاں کے میووں کا ذکر کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ترغیب ہے, تشویق, جا بجا قرآن کریم میں, جا بجا احادیث مبارکہ میں. مگر یہی قرآن جہنم کا ذکر کرتا ہے, جہنم والوں کا ذکر کرتا ہے, جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر کرتا ہے, جہنم کی بھڑکتی آگ کا ذکر کرتا ہے, جہنم کے عذابوں کی کیفیات کا ذکر کرتا ہے, لوگوں کے زقوم کے درخت کھانے کا ذکر کرتا ہے, کڑوی جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں کھانے کا ذکر کرتا ہے, اور لوگوں کا زخموں کا پیپ پینے کا ذکر کرتا ہے. استغفر اللہ. اور ان کے اوپر بھی آگ کا ذکر, ان کے نیچے بھی آگ کا ذکر, آگ کے ستونوں کا ذکر قرآن کرتا ہے. احادیث میں کثرت سے ذکر آتا ہے. کیوں؟ تاکہ خوف پیدا ہو, ڈر پیدا ہو, اور بندہ ان حرکتوں سے بچے جو جہنم کی طرف لے جانے والی. یہ ذوق دلانا, خوف دلانا, شوق دلانا, خوف دلانا, یہ مستقل قرآن کا اسلوب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یوں ارشاد فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. یہ دونوں کیفیت ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. تو ایک اچھا واعظ, ایک اچھا ناصح وہ ہوگا جو لوگوں کو جہنم سے بے خوف بھی نہ کر دے, نہیں جہنم کا خوف بھی رہے, اور جنت کا ذوق اور شوق بھی دلاتا رہے, بڑھاتا رہے. یہ مزاج قرآنی ہے, یہ مزاج تربیت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو اہل ایمان کو بھی اختیار کرنا چاہیے اپنی واعظ و نصیحت کی گفتگو کے دوران میں.
ہمارے آج کے جو سائیکالوجسٹ ہیں سیگمنٹ فرائڈ، وہ اور بڑے بڑے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے جو ڈرائیو ہیں، یعنی ہمارے جو محرکات ہیں، ہمارے جو کام کرنے کے جو طریقے محرک ہیں، وہ دو ہوتے ہیں، ایک تو خوف ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے۔ ابھی میں جب یہ سن رہا تھا میں کہا کون سی انوکھی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایک شوق ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے۔ خوف جو ہے وہ یا تو آدمی خوف سے کوئی کام کرتا ہے یا شوق سے کوئی کام کرتا ہے۔ شوق پائیدار ہوتا ہے، خوف عارضی ہوتا ہے۔ تو اگر اچھا شوق جو ہے وہ موٹیویشن کا نام ہے، اور خوف جو ہے وہ اندر کے ایک کمزوری ہے جس کی وجہ شوق سے کیے جانے والے۔ چنانچہ قرآن نے جگہ جگہ جو ہے اللہ کی کریمی رحیمی جنت، اس میں ایک شوق کریٹ کرنے کی، اللہ کو شوق پیدا ہو جائے کہ تم اللہ کی طرف آؤ گے ایک قدم، اللہ تمہارا 10 قدم تمہاری طرف آ جائے گا، یہ شوق ہے۔ اور یہ کہ جہنم کی آگ یہ ہے، جہنم کی آگ یہ ہے، اور اتنی خوفناک ہے، اتنی ہولناک ہے یہ ہے، لیکن اللہ بڑا تواب الرحیم ہے، توبہ کر لو معاف کر دے گا تمہیں۔ تو یہ ہے توازن۔ یہ اصل میں ساری چیزیں ہم صرف علم تو سیکھ لیتے ہیں، یا تو ہم اتنا لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں کہ مسجد سے بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اللہ تو جو ہے وہ صرف جاہ و جلال والا ہے، رحمت و کرم والا نہیں ہے، یا صرف کرم ہی کرم بیان کرتے ہیں، اللہ کے آسرا ہے نا بھائی، ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، وہ ہمیں معاف کر دے گا، تو ہم اس کے کرم کے سہارے پہ گناہ کرنے لگے۔ یہ دونوں رویے غیر مناسب ہیں، کس قدر نامناسب رویے ہیں، دونوں رویے غیر مناسب ہیں۔ اور اعتدال کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، جو حضور نے فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں سورہ ہجر میں دونوں باتوں کو ساتھ ساتھ کئی جگہ بیان فرمایا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 49 اور 50 میں بھی ہے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ بے شک میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا، لیکن وان عذابی هو العذاب العلیم، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا شدید عذاب ہے۔ دونوں باتیں ساتھ رہیں۔ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، نوجوان تھے اور ان کے انتقال کا وقت قریب تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اپنی رحمت اور فضل کا معاملہ فرما کر مجھے معاف فرما دے گا، لیکن میں ڈرتا ہوں یا رسول اللہ، میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ میری پکڑ نہ فرما لے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دونوں کیفیات بیک وقت ہوں، جس کی دونوں کیفیات بیک وقت ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا جس کا اسے خوف ہے، اور وہ عطا فرما دے گا جس کی اسے امید ہے۔ لیکن دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ جو آپ نے فرمایا نا، بجا فرمایا آپ نے کہ بعض اوقات یا تو ہم اس قدر ڈراوا بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے خوف آنے لگتا ہے، اگلا کہتے ہیں جب میں نے معاذ اللہ جانا ہی جہنم میں تو میں اور 2-4 گناہ کر کے کیوں نہ جاؤں، استغفر اللہ۔ اور بعض اوقات رحمت، کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، کوئی شک نہیں، مگر کیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر قرآن میں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے جہنم کے عذابوں کا ذکر قرآن میں نہیں کیا؟ تو رحمت کا ایسا بیان کہ آدمی جری و نڈر ہو کر گناہ میں لگا رہے، جی اللہ تو معافی کر دے گا، تو پھر اللہ نے سزائے بیان کہے کو کیے؟ بھائی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ معاف کرے، میں کہا بھائی وہ تو رحیم ہے، میں جتنے بھی گناہ کروں گا معاف کر، ایسے نہیں معاف کرتا، اس کے لیے رجوع کرنا، توبہ کرنا، قائم رہنا، اس پہ استقامت دکھانا ضروری ہوتے ہیں۔ جی دیکھیے، یہ جو مختلف مرہم یا کریم میں بنائی گئی ہے نا، وہ اس لیے بنائی گئی کہ اگر کسی کا ہاتھ جل جائے تو بھائی لگا لینا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کا ہاتھ جل جائے تو کریم لگا لینا، مرہم لگا لینا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہاتھ جلاؤ کریم لگاؤ، ہاتھ جلاؤ کریم لگاؤ، ہاتھ جلاؤ مرہم لگاؤ۔ کوئی بے وقوفی ہوگا جو یہ حرکت کرے گا، وہ کہتا نہیں بھائی ہاتھ جلانے کے لیے تھوڑی ہے، اگر جل جائے تو کریم لگا لینا، اگر دھوکے سے جل جائے، حادثاتی طور پہ جل جائے، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا، اللہ بڑا رحیم ہے، بے شک بالکل توبہ کرو۔ اور وہ تو سچی توبہ لانے والے کے تو ماضی کے کفر کو بھی معاف کر دے گا نا، اگر توحید پر آ جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، سچی توبہ والے کو تو معاف کر دے گا۔ لیکن یہ توبہ کا دروازہ اس لیے نہیں کھولا گیا کہ تم گناہ اختیار کر لو، یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں نا، گناہ کرنے کے دوران میں موت اگر آ گئی کیا منہ لے کے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو الایمان، پھر میں بار بار کیوں پڑھ رہا ہوں؟ ہماری بات چھوٹی ہے، حضور کی بات سب سے بڑی ہے۔ بے شک بے شک۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو ہمارے واعظ میں، نصیحت میں یہ اعتدال بھی ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ناظرین یہ جو شجاع صاحب بھی فرما رہے ہیں نا کہ حضور نے فرمایا کہ خوف اور امید یہ دونوں کے درمیان ہے. قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا داعی اس دنیا میں کون ہوگا؟ ان کے لیے بشیر کا اور نذیر کا لفظ استعمال کیا. بالکل. سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں حضور کی 5 شانوں کا بیان ہے. بڑے خوبصورت مقام ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو شاہد گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، بشیر بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، نذیر خبردار کرنے والا، اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا. تو حضور کی شانوں میں یہ بات بھی کہ بشارت بھی دیتے اور انذار بھی کرتے ہیں، خبردار بھی کرتے ہیں اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے. ہمارے ہاں یہ رویے ذرا کم ہی نظر آتے ہیں. یا تو ہمارے ہاں صرف خوف ہی دلاتا ہے، مطلب پورا خطبہ جو ہے وہ صرف ڈراوے پر ہے، اور ڈراوا بھی ایسا ہے کہ ایک عام وہ اس کی سطح ذہنی سطح نہیں ہے نا. اسے ڈرایا، اس نے کہا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اب میری تو عمر جو ہے وہ اتنی ہو گئی ہے، اور اس میں وہ خود ہر آدمی اپنے بارے میں خود جانتا ہے، پوری عمر گزر گئی ہے، میری تو ایک نیکی بھی نہیں ہے، اب میرا مقام تو بالآخر ہے ہی جہنم نا، تو اب کیا ہو سکتا ہے، چھوڑو. یا ایک صاحب کو اتنا زیادہ جنت کے اور اللہ کی رحیمی و کریمی سے موٹیویٹ کر دیا، موٹیویشنل ہوتے ہیں نا، وہ کر دیا کہ وہ سمجھنے لگا کہ بھئی اللہ بڑا رحیم، کرنے دو، جب آخری وقت آئے گا تو توبہ کر لوں گا آ کر. اللہ جانے آخری وقت کب آئے گا، اور اگر ابھی آگے تو پھر جی اللہ جانے کب آئے گا. تو دونوں رویے جو ہیں وہ غلط ہیں. رویہ وہی ہے اعتدال کا کہ سلیقے کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کی جائے، انہیں سمجھایا جائے. قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا بھی بتایا، آپ نے ڈرایا بھی ہے، اور آپ نے اللہ کی طرف سے بشارتیں بھی دی ہیں لا کر. یہ داعی کی ذمہ داری ہے، اس کے اوصاف میں شامل ہے. اور سچا اچھا پکا بہتر داعی وہی ہوتا ہے جو ان دونوں اسالیب کو سامنے رکھے. اور سچی بات اس سے بڑھ کر کیا ہے، جب ایک داعی قرآن، ایک داعی دین قرآن حکیم کو پیش کرے گا اور صاحب قرآن علیہ السلام کی باتوں کو بنیاد بنا کر بات پیش کرے گا، تو آپ سے یہ مزاج بنتا جائے گا. کیونکہ قرآن میں بشارت کا بھی پہلو ہے اور انذار کا پہلو بھی، اور حضور خود بشیر بھی اور نذیر بھی ہے. تو حضور کی تعلیم کا جب ذکر میں کروں گا تو بشارت کا ذکر بھی آئے گا اور انذار کا بھی. اور جب میں خود فلسفی بننے بیٹھ جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو ہی سمجھ بیٹھتا ہوں انٹلیکچوئل، میں ہوں، تو پھر میں گڑبڑ کرتا ہوں. کیونکہ جب میں تابع رہ کر چلوں گا، اپنے آپ کو تابع رکھ کر چلوں گا، قرآن کو بیان کروں، تشریح وضاحت کر دوں، تھوڑی احادیث مبارکہ کا ذکر کروں، ان کی وضاحت کر دوں، اور اپنے حالات سے اس کو جوڑنے کی کوشش کروں. قرآن سے بڑھ کر کیا کلام ہوگا، حضور کی بات سے بڑھ کر کیا بات ہوگی. تو میں تو بس اس سے استفادہ کر کے اسی کو سامنے رکھ کر اپنے آپ اس کے تابع رکھوں، اس کو رکھوں، اور اس کی تھوڑی وضاحت اپنے فہم، اپنے آڈینس کے فہم کے لیے رکھوں، اور اپنے حالات سے جوڑتا چلا جاؤں. میری خیر اسی میں تو میرا خود مزاج وہ اعتدال والا بنتا چلا جائے گا جب میں قرآن کریم کو آگے رکھوں گا اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سامنے رکھوں گا اور آگے رکھوں گا. اور داعی کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی شخصیت میں اور اس کی گفتگو میں شفقت کا عنصر غالب رہنا چاہیے. اس کا کام یہ ہے میں ان کے لیے، وہ اس کا ایک لالچ ہے نا، اسے ایک کھیڑ سے یہ لوگ ایک بات سمجھنا اچھی طرح، تو ظاہر ہے وہ جب ہی ہے جب شفقت کے ساتھ شفیق بن کے انہیں سمجھایا جائے گا. بہرحال بات تو بہت لمبی ہے، یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، رسول اللہ کا کام ہے جس کو آگے بڑھانا ہے، تو بہت بڑا کام ہے، اس پر بات بھی بہت طویل ہو سکتی ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ حدیث ہدیہ کریں. جی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیۃ. بخاری شریف کی حدیث سے، پہنچا دو میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت ہو. حدیث شریف مکمل ہوئی. ایک بات بھی تمہیں پہنچ گئی دین کی، آگے پہنچانے والے بن جاؤ. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.